یہ آکاشوانی کا سرینگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. وادی میں آج بادل پھٹنے کے 2 الگ الگ واقعات میں 4 افراد ازجان. جالباری سے باغات اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پہنچے جموں. رجوری کا دورہ کر کے وہاں کل پیش آئے واقعے کے بعد زمینی صورتحال کا لیا جائزہ. گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روز اجلاس اختتام پذیر. ایس سی او میں اشتراک کے نئے راستے اور وسیلے پیدا کیے جانے پر دیا گیا زور. اور وجے پور جموں اور اونتی پورہ میں قائم ہونے والے ایمز اور نئے میڈیکل کالجوں کے کام کی پیش رفت کا چیف سیکرٹری نے لیا جائزہ. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وادی کشمیر میں آج بعد دوپہر موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور کئی مقامات پر شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ جالباری بھی ہوئی، جبکہ بڑگام اور پلوامہ اضلاع میں بادل پھٹنے سے 4 افراد کی موت واقع ہوئی ہے. تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ہمارے بڑگام کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ سوچل پتھری مجھ پتھری میں بادل پھٹنے کے ایک سانحے میں 2 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، جن کی پہچان گرویٹ کے 57 سالہ محمد سلطان چوپان اور تاجہ بیگم کے طور پر ہوئی ہے. ادھر پلوامہ ضلع کے بجی باغ پامپور علاقے میں بھی بادل پھٹنے کے نتیجے میں میاں بیوی اس وقت جاں بحق ہوئے جب وہ نزدیکی کھیت میں کام کر رہے تھے. مرنے والوں کی پہچان ہلال احمد ہانجی اور اس کی اہلیہ روزی جان کے بطور ہوئی ہے. کلگام سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ وہاں علاقے میں زبردست ہوئی جالباری کے نتیجے میں کئی علاقوں میں کھڑی فصلوں اور میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا ہے. شوپیاں کے ہمارے نمائندے کے مطابق علاقے کے چک مرزا پورہ ہرمین اور اس کے ملحقہ علاقہ جات میں جالباری کے نتیجے میں میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا ہے. ادھر گاندربل سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ وانگت کنگن علاقے میں آج بعد دوپہر ایک 30 سالہ خاتون پیر پھسلنے سے جاں بحق ہوئی. اطلاع کے مطابق زرینہ بانو نامی خاتون نزدیکی جنگلوں میں کسی کام سے گئی تھی، جہاں وہ پیر پھسلنے کے بعد گہری کھائی میں جا گری اور موقع پر ہی ہلاک ہوئی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور فوج کے سربراہ منوج پانڈے نے آج رجوری کا دورہ کرنے کے دوران زمینی صورتحال کا جائزہ لیا. جموں پہنچنے کے فوراً بعد راجناتھ سنگھ فوجی سربراہ کے ہمراہ رجوری کے لیے روانہ ہوئے، جہاں کنڈی جنگلاتی علاقے میں انسدادی دہشت گردی آپریشن جاری ہے. شمالی کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اپندر دویدی اور صوبائی کمشنر جموں بھی ان کے ہمراہ تھے. اس علاقے میں کل ایک تصادم کے دوران 5 فوجی جوان، جن میں ایک میجر رینک کا آفیسر بھی تھا، شہید ہوئے تھے. اس آپریشن کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے بعد وزیر دفاع جموں کشمیر بالخصوص رجوری اور پنچ کے بین سرحدی اضلاع میں سیکورٹی کے مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس سے پہلے دن میں شمالی کمان کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل دویدی نے تصادم کی جگہ کا دورہ کیا اور زمینی کمانڈروں سے آپریشن کے بارے میں تفصیلات حاصل کی. رجوری اور پنچ اضلاع جو اب دہشت گردی فری زون قرار دیے گئے تھے، گزشتہ 18 مہینوں میں دہشت گردانہ حملوں سے لرز اٹھے ہیں. رجوری کے کنڈی جنگلاتی علاقے میں 5 فوجی جوانوں کی ہلاکت اس سال کا یہ تیسرا حملہ ہے. اس سے پہلے پنچ میں 20 اپریل کو ملیٹنٹوں کی طرف سے کیے گئے حملوں میں 5 جوان ہلاک ہوئے تھے. شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے کنزر علاقے میں واقع کارہامہ گاؤں میں آج صبح سویرے ہوئے تصادم میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے. پولیس کے مطابق علاقے میں کچھ ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ملی مصدقہ اطلاع کے بعد فوج اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے علاقے کا محاصرے میں لیا اور تلاشی کارروائی شروع کی. مشترکہ ٹیم جب مشتبہ مقام پر پہنچی تو چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جھڑپ شروع ہوئی. جھڑپ میں اب تک ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع ہے. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے وجے پور جموں اور اونتی پورہ کشمیر میں قائم ہونے والے 2 آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز پر جاری کام کے علاوہ جموں کشمیر میں تمام نئے قائم ہونے والے میڈیکل کالجوں پر کام کی پیش رفت کا ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں جائزہ لیا. چیف سیکرٹری کو بتایا گیا کہ پہلے مرحلے کے دوران منظور شدہ تمام 5 میڈیکل کالجوں کو مالی سال کے اختتام سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا. اس موقع پر سیکرٹری موصوف نے متعلقہ افراد پر زور دیا کہ وہ کالجوں کے تمام زیر التوا کاموں کو اس سال جون تک مکمل کر لیں. انہوں نے ہدایت دی کہ ان کالجوں میں تعلیمی اور طبی سرگرمیاں کسی بھی
طرح متاثر نہیں ہونی چاہیے. میٹنگ میں ادھمپور اور ہندواڑہ کپواڑہ میں قائم کیے جانے والے 2 نئے میڈیکل کالجوں کی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ وہاں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں. میٹنگ کو بتایا گیا کہ تمام پہلے منظور شدہ 5 میڈیکل کالجوں میں اکیڈمک، ایڈمنسٹریٹو اور ہاسٹل بلاکس مکمل ہونے کے قریب ہیں. میٹنگ میں بتایا گیا کہ یوٹی میں MBBS سیٹوں کی گنجائش سالانہ 500 سے بڑھا کر 1100 کر دی گئی ہے. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر کی طرف سے آج سری نگر میں پری کنسیپشن اور پرینیٹل ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس ایکٹ کی مؤثر عمل آوری کے لیے ایک روزہ اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر صحت اور طبی تعلیم کے سیکریٹری بھوپندر کمار مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. اپنی تقریر میں سیکریٹری موصوف نے PC اینڈ PNDT ایکٹ کی مؤثر عمل آوری کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ بچوں کا جنسی تناسب کسی بھی معاشرے کی سماجی صحت کا ایک اہم جز ہے اور جنسی تناسب میں کسی بھی قسم کی کمی خطے کی آبادی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے جو بنی نوع انسان کے پورے نظام کو عدم توازن کا شکار کر سکتی ہے. انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ حکومت جنسی تناسب کو متوازن کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے سنجیدہ اور پختہ عزم کیے ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جنس کے انتخاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پری کنسیپشن اور پرینیٹل ڈائگنوسٹک ایکٹ 1994 کو ہر سطح پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام غیر قانونی طریقوں کو روکنے کے لیے ایک مضبوط طریقہ کار کی بھی ضرورت ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر S J شنکر نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO نے علاقائی و مشترکہ مفاد کے عالمی امور پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ممبر ملکوں کے مابین کثیر رخی اشتراک پر تبادلہ خیال کیا. کل شام گوا میں SCO کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممبر ملکوں کے وزرائے خارجہ نے جولائی میں بھارت میں ہونے والے SCO سربراہ کانفرنس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں اشتراک کے نئے راستے اور وسیلے پیدا کیے جائیں. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے لندن میں بھارتی برادری سے بات چیت کے دوران کہا کہ بھارت کو دنیا بھر میں مقیم 3 کروڑ 20 لاکھ بیرون ملک مقیم بھارتی افراد پر فخر ہے اور انہیں اپنے ملک کے سفیر کے طور پر بے بنیاد بیانیے کا توڑ کرنا چاہیے. وہ کنگ چارلز سوم کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے برطانیہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں. اپنے خطاب میں انہوں نے لوگوں سے ملک کی ترقی میں تعاون کرنے پر زور دیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا کہ بے بنیاد بیانیوں کو عوامی سطح پر پنپنے نہ دیا جائے. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی جمہوریت ایک ایسی سطح پر کام کر رہی ہے جس کی دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی. برطانیہ میں آج بھارتی برادری کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے دھنکڑ نے کہا کہ اس پھلتی پھولتی جمہوریت میں اصل توجہ عام آدمی کو بااختیار بنانے پر ہے. نائب صدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں خاص طور پر کہا کہ ملک کے ادارے آزاد ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کا انتخابی کمیشن پوری دنیا کے لیے اس بات کا ایک رہنمائی کرنے والا یونٹ اور لائٹ ہاؤس ہو سکتا ہے کہ کس طرح کم سے کم وقت میں شفاف اور مؤثر طریقے سے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے فخر کا لمحہ آ پہنچا ہے اور اس فخر کا اظہار حقیقی صورتحال سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2047 میں بھارت کا جو ویژن ہے اس کے لیے ایک مضبوط بنیاد ڈالی جا رہی ہے. قومی اہلیت و داخلہ ٹیسٹ نیٹ UG 2023 کل منعقد کیا جا رہا ہے. یہ امتحان پورے ملک میں 499 شہروں میں مختلف مرکزوں اور ملک سے باہر 14 شہروں میں کرایا جا رہا ہے. امتحان دوپہر 2 بجے سے سپہر 5:20 تک ہوگا. جن امیدواروں نے اس امتحان کے لیے اپنا اندراج کرایا ہے وہ سرکاری ویب سائٹ neet.nta.nic.in سے داخلہ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. زمینی سطح پر نوجوانوں کو روزگار پیدا کرنے کی اسکیموں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آج اشموجی کلگام میں کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی طرف سے ایک روزہ جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس دوران نوجوانوں کو سرکاری معاونت والی خود آمدن بخش اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی. اس موقع پر KVIB کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھیں. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ 2022-23 مالی سال کے دوران جموں کشمیر KVIB کلگام کی طرف سے 126 یونٹوں کے قیام کے لیے 245 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بطور مارجن منی واگزار کی گئی ہے جس سے 1423 افراد کو روزگار کے مواقع دستیاب ہوئے.
چولگام کلگام میں آج دیہی ترقی محکمے کے ڈائریکٹر شبیر حسین بٹ اور پنچایتی راج کے ڈائریکٹر خالد مجید نے مشترکہ طور پر ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. اس موقع پر اے سی ڈی کلگام نے انہیں ضلع میں مختلف اسکیموں کے تحت کاموں کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری دی. میٹنگ میں بتایا گیا کہ ضلع میں 45,122 جاب کارڈ فراہم کیے گئے ہیں اور آر جی ایس اے کے تحت 99 پنچایت بھون مکمل کیے گئے جبکہ 9 زیر تعمیر ہیں. آپریشن کاویری کے تحت سوڈان سے تقریباً 3,800 بھارتی شہریوں کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے. سوڈان میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ اب پورٹ سوڈان میں کوئی بھی بھارتی شہری وہاں سے باہر آنے کے لیے انتظار نہیں کر رہا ہے. بھارتی بحریہ کے 5 بحری جہازوں اور بھارتی فضائیہ کے 17 طیاروں کے ذریعے بھارتی شہریوں کو پورٹ سوڈان سے باہر لایا گیا ہے. اس دوران سوڈان سے بحفاظت لائے گئے 97 افراد کل بنگلورو پہنچے. سیاسی جماعتوں نے کرناٹک میں اسمبلی چناؤ کے لیے اپنی انتخابی مہم اور تیز کر دی ہے. وہاں اس مہینے کی 10 تاریخ کو نئی اسمبلی کا انتخاب ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بنگلورو میں 26 کلومیٹر طویل روڈ شو کا اہتمام کیا. اس روڈ شو کے دوران جتنا جوش و خروش دیکھنے میں آیا ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اس روڈ شو کے دوران وزیر اعظم تقریباً 13 اسمبلی حلقوں سے گزرے. لوگ اس راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے جہاں سے مودی کا قافلہ گزر رہا تھا. وزیر اعظم نے عوام کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر اس کا جواب دیا. لوگوں نے ان پر پھولوں کی پتیاں بھی برسائیں. بنگلورو کے ممبر پارلیمنٹ پی سی موہن اور تیجسوی سوریا وزیر اعظم کے ساتھ تھے. وزیر اعظم کا قافلہ صبح 10 بجے جے پی نگر میں سومیشور بھون سے شروع ہوا تھا اور دوپہر کے بعد ملیشورم میں گوکاک موومنٹ پارک پہنچا. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت نژاد امریکی نیرا ٹنڈن کو اپنی داخلی پالیسی کی مشیر کے طور پر مقرر کیا ہے. نیرا ٹنڈن فی الحال وائٹ ہاؤس اسٹاف سیکرٹری اور صدر کی سینئر مشیر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں. وہ داخلی پالیسی کی مشیر سوزین رائس کی جگہ لیں گی جو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہی ہے. ٹنڈن تاریخ میں ایسی پہلی ایشیائی امریکی ہیں جو وائٹ ہاؤس کی کسی اعلی مشاورتی کونسل کی سربراہ ہوں گی. بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹنڈن ان کی اسٹاف سیکرٹری کے طور پر داخلی اقتصادی اور قومی سلامتی سے متعلق ٹیموں کی فیصلہ سازی کے عمل کی نگرانی کر چکی ہیں. نیرا ٹنڈن کا تقرر امریکی سیاست میں بھارت امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی علامت ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے ایک وارننگ جاری کی ہے کہ انڈمان نکوبار جزیروں میں کل زیادہ تر جگہوں پر معمول سے اوسط درجے کی بارش اور الگ الگ جگہوں پر موسلادھار بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے ماہی گیروں، چھوٹے جہازوں اور کشتیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کل سے خلیج بنگال کے جنوب مشرق اور اس سے متصل علاقوں میں نہ جائیں. آئی ایم ڈی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ چوکنا رہیں اور اس دوران اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سبھی ضروری احتیاط برتیں. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق صوبہ کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور جموں صوبے میں کہیں کہیں پر ہلکی بارشیں یا چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.